کونین کی ولادت کا وقت قریب آیا، جب صلح صادق کا وقت قریب آیا تو ادھر مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ادھر حلیمہ سعدیہ خواب دیکھتی ہے، کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے حلیمہ اب تجھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جو تمہیں اتنی تکلیفیں اٹھانی ہے اب وہ دن آ گیا ہے کہ تجھے اس کا انعام و اکرام ملا جائے، تو نے جو مصیبتوں میں صبر کیا ہے اس سب کا پھل دینے کا وقت آ چکا ہے، تو نے جو اپنی غربت میں صبر کیا ہے اس سب کا پھل دینے کا وقت آ چکا ہے۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ یہ خواب دیکھتی ہے، ادھر صلح صادق کا وقت آتا ہے اور خالق کائنات نے مالک کائنات کو دنیا میں جب بھیجنا ہے تو حضرت آمنہ جب جاتی ہے، حضرت آمنہ کو جب اس وقت پریشانی کا وقت آتا ہے، حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دعا کرتی ہے اے رب قدیر اگر آج میرا بھی سردار سکتا ہوتا تو آج میرے پاس بھی کوئی قبیلے قریش کی کچھ عورتیں یہاں پر ہوتی میری مدد کے لیے، کہ حضرت آمنہ دیکھتی ہے کہ دیوار چھٹ جاتا ہے، دماغ پھٹ جاتا ہے اور ایک نور کا اتار ہوتا ہے، حضرت آمنہ پریشان ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے اے خاتون آپ کون ہے ذرا بتائے، وہ خاتون کہتی ہے مجھے حضرت کی بیوی حوا کہا جاتا ہے، دوسری عورتیں کہتی ہے مجھے ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کہا جاتا ہے، تیسری عورتیں کہتی ہے مجھے عیسیٰ کی اماں مریم کہا جاتا ہے، کہا خاتون مجھے خاتون جنت کہا جاتا ہے، کہا خاتون نیک ذرا بتائے آپ کیوں آئے ہیں، وہ خاتون کہتی ہے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو بچہ دنیا میں تشریف لا رہا ہے یہ کوئی اور بچہ نہیں بلکہ مالک کائنات ہے، یہ کوئی اور بچہ نہیں، یہ خاتم النبیین ہے، یہ کوئی اور بچہ نہیں، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ وہ بچہ ہے جسے مالک کائنات نے مالک کائنات بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کسی شاعر نے ارشاد فرمایا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور ادھر مصطفیٰ جان دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ صلح ہوتے ہی اپنے شوہر حضرت حارث سے کہتی ہے میرے سرتاج اب ہم اپنی زیادہ مدد گزاریں گے، کیوں نہ ہم مکے کی طرف چلیں تاکہ کوئی بچہ اس دور کا دستور تھا کہ باہر کی عورتیں آ کر بڑے بڑے امیر کے بچوں کو لے جا کر پوستی اور پالتی، اس کے پنوں سے سونے اور چاندی اور دینار اور درہم کے انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اے میرے سرتاج کیوں نہ ہم بھی چلیں مکہ کی طرف اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ، شاید ہمیں بھی کوئی بچہ مل جائے، ہم اس میں پرورش کر کر ہمیں مدرس و انعام و اکرام کے ذریعے ہمارے گھر میں بھی کچھ مال و دولت آ جائے تاکہ ہماری غربت ختم ہو جائے۔ حضرت حارث کہتے ہیں حلیمہ ہم کیسے چلیں گے، ہماری امت بھی تو کمزور ہے۔ حضرت حلیمہ کہتے ہیں میرے سرتاج ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ الغرض سے بات مکمل ہوئی اور جب دونوں سفر کے لیے روانہ ہوئے تو مدینے وہاں کی ساتھ کے اور بھی عورتیں ساتھ آئی، 9 عورتیں اور ایک حلیمہ سعدیہ لے کر دستی، ان کی عمر کمزور تھی، پیچھے ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے یا خاتون ذرا اندر چلو میرے منہ تھک گئے ہیں بیمار ہیں تھوڑا آرام کر کے چلتے ہیں۔ ساری عورتیں کہتے ہیں حلیمہ تیری منہ بیمار ہے تو رک جا، اگر ہم تیرے چکر میں ہیں تو ہمارے ہاتھ جو بچہ لگنے والا ہے وہ بھی نہیں لگے گا۔ الغرض ساری عورتیں چلی گئی، حضرت حلیمہ دعا کرتی ہے اے میرے پاک پروردگار یا میرے رب قدیر کیا جس سے مال و دولت سے غریب ہوتے ہیں کیا اس کی قسمتیں بھی غریب ہوتی ہے، جس کے پاس مال و زر نہیں ہوتے کیا اس کی قسمتیں بھی اچھی نہیں ہوتی، یہ کہتے ہوئے پھر روانہ ہوئی۔ جب روانہ ہوئی ساری عورتیں جب مکہ میں
سے واپس آ رہی تھی، حلیمہ سعدیہ مکہ میں انٹری مارتی ہے۔ جب سارے بچے آ چکے تھے، حلیمہ سعدیہ سوچتی ہے اب یہاں پہنچ گئے تو ذرا خانے کعبہ کا طواف کرتی چلوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب خانے کعبہ کا طواف کرنے لگی، پیچھے سے آواز آتی ہے کوئی کیا کوئی دائی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہاں میں ہوں، ذرا بتاؤ کہاں ہے بچہ؟ حضرت عبدالمطلب کو دیکھتے ہی حضرت حلیمہ کی پیشانی کی چمکتی ہوئی نور سے پہچان لیتی ہے یہ کوئی بڑا ہی عاقل صاحب بندہ ہے، یہ بڑا ہی کوئی نیکوکار بندہ ہے، یہ بڑا ہی کوئی ایماندار بندہ ہے، یہ لگتا ہے اس کا کسی خاندان کا امیر ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ذرا بتائے بچہ کہاں ہے؟ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں اے خاتون ذرا تو اپنا نام تو بتا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میرا نام حلیمہ ہے۔ تو آئی کہاں سے ہے؟ میں سعد سے بنو سعد سے آئی ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ ہے۔ کہتی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ میں بنو سعد سے آئی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم رات میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے اور کسی خواب میں آنے والے نے کہا اے عبدالمطلب تیرا جو پوتا ہے اسے کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیتا، کوئی کتنا بھی کہے کہ میں ایسے پرورش کروں گی ویسے پرورش کروں گی، لیکن تم کسی کے ہاتھ میں نہ دینا، جس کے ہاتھ میں دینا اس کا نام حلیمہ ہوگا، جس قبیلے سے آئے گی وہ بنو سعد قبیلے سے آئے گی۔ حضرت حلیمہ خوش ہوتی ہے کہ میرے آنے سے پہلے حلیمہ یہاں پہنچ گئی ہے، الغرض گھر پہ جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ باہر سے آواز جاتی ہے میں آئی ہوں۔ جب دروازہ کھولا جاتا ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے کیا یہاں کوئی بچہ ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہاں بچہ ہے، کیا آپ کو دینا چاہیں گے؟ جواب میں ہاں میں دینا چاہوں گی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے ذرا دکھاؤ بچہ کون ہے۔ جب دروازہ کھولنے کے بعد جب حضرت حلیمہ جب اندر جاتی ہے کہتی ہے تیرا دماغ نور ہی نور سے چمک رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کا دل اور خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا جاتا ہے پھر وہاں پہ سوال جواب ہوتا ہے تم کون ہو؟ جواب آتا ہے حلیمہ ہوں۔ کہاں سے آئی ہوں؟ بنو سعد سے آئی ہوں۔ وہ آمنہ بھی کہتی ہے میرے خواب میں ایک شخص آئے تھے، انہوں نے کہا یہ بچہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ دینا، ایک حلیمہ نام کی اور آئے گی، وہ بنو سعد سے وہ قبیلہ سعد سے تعلق رکھنے والی ہوگی، تم اپنا بچہ اسے کے ہاتھ میں دینا۔ حضرت حلیمہ خوشی سے مچل اٹھتی ہے یہ کون سا مبارک بچہ ہے جس سے آنے سے پہلے مجھے آنے سے پہلے اس کے گھر میں میری خبر آ چکی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتی ہوں؟ جوان حضرت آمنہ کہتے ہیں ہاں ضرور دیکھ لو۔ جب چادر اٹھایا جاتا ہے یہاں پہ مورخین کے اختلافات ہے، بعض مورخین نے لکھا کہ ہر ایک کپڑا رکھا جاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وائٹ کلر کا کپڑا رکھا گیا، الغرض جب کپڑا ہٹایا گیا چہرے سے نور نمودار ہوا جس کی چمک آسمان تک جا رہی تھی۔ حضرت حلیمہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور اس کو دل دل بیٹھتی ہے۔ جب باپ بچوں میں لینے کی آتی ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے اے آمنہ ذرا بتاؤ کیا تم اس بچوں کو دینا چاہو گی؟ کہا ہاں میں دینا چاہوں گی۔ کیا میں اس بچوں کو لے کر جا سکتی ہوں؟ کہا ہاں تم لے جا سکتی ہو۔ جب اس کے بعد حضرت آمنہ لے جانے کے لیے تیار ہوتی ہے پھر حضرت حلیمہ جب نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے پھر حضرت آمنہ کہتے ہیں کہ تم ذرا سنو جب تم میرے لخت جگر کو لے کر جا رہی ہو، جب میرے نور نظر کو لے کر جا رہی ہو تو ذرا تم اس کی تعریف و تعظیم سنتے چلو، ذرا تم اس کی عظمت کو سنتے چلو۔ حضرت حلیمہ کہتے ہیں بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ حضرت آمنہ پھر وہ پورا واقعہ بیان کرتی ہے کہ جب میں چلا کرتی جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا جب میں چلا کرتی تھی تو مجھے شجر و حجر درود پاک پڑھتے تھے، سارے جانور میرے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، جب میں پیڑوں کے سامنے آیا کرتی تھی پیڑ کی ڈالیاں میرے سامنے جھکایا کرتی تھی، جب میں کنویں کے پاس پانی بھرنے جاتی تھی کنواں کا پانی خود بخود اچھل کر اوپر آ جایا کرتی تھی۔ الغرض سارے بات جب مکمل ہوئی جب حضرت حلیمہ بچوں کو لے کر چلی اب وہ